صرف ایف ایس سی کرنے والے بچے، پری انجینئرنگ کرنے والے بچے ہی انجینئرنگ میں جاتے تھے. اب سنا ہے کہ کچھ رولز میں تبدیلی ہوئی ہے. آئی سی ایس والے بچے جو کہ ایک کمپیوٹر سے جڑے ہوتا تھا جن کا کیریئر، سنا ہے کہ وہ بھی انجینئرنگ پروگرام میں آ سکتے ہیں. یہ دلچسپ ہوا ہے اور یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ٹریڈیشنلی اگر دیکھیں تو پہلے صرف ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بچوں کو انجینئرنگ کی اپرچونٹی ملتی تھی، یعنی ہسٹوریکلی. پھر ایسا ہوا، بہت اچھا یہ ہوا کچھ سال پہلے، آج سے 20-25 سال پہلے، کہ ایک نئی فیلڈ ایڈ ہو گئی. ایف ایس سی کے ساتھ آئی سی ایس ایڈ ہو گیا، اور آئی سی ایس کے بچوں کو کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، اس طرح کے سبجیکٹس میں جو کہ پیور پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں ان میں داخلے کی اپرچونٹی مل گئی، اور اس سے بلم والگا لاکھوں بچوں نے فائدہ اٹھایا. اب بہت سارے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایون آئی سی ایس کر کے کمپیوٹر ایجوکیشن کے ساتھ بھی وہ انجینئرنگ میں پرفارم کر سکتے ہیں، اور پاکستان انجینئرنگ کونسل اس کو بہت عرصے سے کنسیڈر کر رہی تھی. تو ان ریسنٹ ڈیولپمنٹ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اس کی منظوری دے دی ہے کہ اب آپ آئی سی ایس بھی اگر کر لیں گے تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کسی بھی انجینئرنگ پروگرام میں جہاں پہ کیمسٹری کی ریکوائرمنٹ تھی. یہ بچے جو آئی سی ایس کے بچے ہیں یہ فزکس، میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں ایف ایس سی میں، آئی سی ایس میں، جبکہ انجینئرنگ میں جانے کے لیے کیمسٹری کا سبجیکٹ پڑھنا ضروری ہے. تو اب پاکستان انجینئرنگ کونسل نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ بچہ ایڈمیشن لے لے گا اور جس ادارے میں وہ پڑھے گا وہ ادارہ کیمسٹری کی ایڈیشنل کورس آفر کرے گا، اور وہ جو اس کی کمی رہ گئی ہے کیمسٹری کی وہ ادارہ خود کمپنسیٹ کرے گا. ادارے میں کورس لے گا کہ نہ صرف کہ ایڈیشنل نہیں، ایڈیشنل سبجیکٹ اس کو اب اس طرح سے پاس نہیں کرنا جیسے میتھ کا ایڈیشنل سبجیکٹ تھا. مثال کے طور پہ ابھی فار ایگزامپل ایک بچہ آئی سی ایس کر کے ہمارے پاس سول انجینئرنگ میں اگر آئے گا تو کیمسٹری کی جو ڈیفیشنسی ہے ہم اس کو ایڈیشنل کورس کیمسٹری کا ہماری یونیورسٹی پڑھائے گی، اور اس کے ساتھ ہی وہ انجینئرنگ پروگرام میں ایڈمٹ ہو جائے گا، اور انجینئرنگ پروگرام میں وہ ایکولی گڈ ہوگا. صرف ایک کیمسٹری کی ڈیفیشنٹ کورس ہے وہ زیرو کورس کے طور پہ پڑھا دیا جائے گا اس کو. تو اس طرح سے یہ اپرچونٹی آئی سی ایس کے بچوں کو مل گئی اور اب زیادہ بچے انجینئرنگ پروگرام میں آ سکتے ہیں. ناظرین، یہ بڑی اہم بات حیدر علی خان صاحب بتا رہے ہیں کہ خاص کر یہ ان طالب علموں کے لیے ہے جو آئی سی ایس کر رہے ہیں اور وہ انجینئرنگ میں بھی اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، وہ بنا سکتے ہیں. یہ انجینئرنگ کونسل نے اس چیز کو اپروو کر دیا ہے. اس کی تفصیلات حیدر علی خان صاحب نے بتائی. یہ ہمارے پروگرام کے توسط سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے طالب علموں تک یہ بات پہنچائی جا سکے. دوسرا، یہ آپ نے بڑی ایک خوشکن طالب علموں کے لیے ایک خبر بتائی ہے. الحمدللہ. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے میں بھی جیسے باقی اداروں میں بھی آن لائن کورسز کا آج کل رواج چل رہا ہے، اور آپ کے ادارے میں بھی یہ؟ جی، پرائمریلی کووڈ جیسے کہ ایک پینڈیمک تھا اور اس کے بہت سارے نقصانات پوری دنیا میں ہوئے ہیں، اور اس نے بہت زیادہ ڈپریشن کیا ہے اکانومی کو. لیکن کچھ چیزیں شر کے اندر خیر برآمد ہوتا ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز. تو یہ جو اپرچونٹی ہے آن لائن کی، یہ بھی کووڈ کا دین ہے. ہمارے اپنے کورسز تو آن لائن نہیں ہوتے، ہمارے اپنے کورسز تو فزیکلی ہیں، یعنی بچہ کلاس روم میں جائے گا. لیکن سبسٹیچیوٹ کورسز کے لیے ایسے ہم نے آن لائن کورسز کا انتظام کیا ہوا ہے، جیسے کسی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کوئی کورس ہے تو وہ ہم اس کو آن لائن بچوں کو ایڈیشنل سبجیکٹ کے طور پہ یا اوور اینڈ ابو سبسیڈائز کرنے کے لیے وہ کورس آفر کر دیتے ہیں. یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چھٹیوں میں ہم کوئی آن لائن کورس آفر کر دیتے ہیں تاکہ بچے گھر سے بیٹھ کے وہ ایڈیشنلی وہ کورس اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. تو یہ ایک کمبینیشن ہے، بہت چھوٹا کمپوننٹ آن لائن کا ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ بچوں کو عادت ہو آن لائن پڑھنے کی. ان کی اس عادت کی وجہ سے وہ ایڈیشنل چیزیں سیکھ سکتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے ورچوئل ریالٹی کا زمانہ ہے، اے آئی خاص طور پہ بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے. بلکہ اے آئی سے مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے، آپ کے توسط سے اپنے بچوں کو جو فیوچر میں ایڈمیشن لیں گے اور انجینئرنگ پروگرام کریں گے، خاص طور پہ ہم نے اپنے پروگرامز کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو امبیڈ کیا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. تو ہمارا بچہ جب گریجویٹ کر کے جائے گا تو اس کو باقی بیسک پروگرامنگ کے ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اچھا خاصا کانٹینٹ پڑھ کے جائے گا، تاکہ اگر وہ فیوچر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کیریئر بنانا چاہے، خاص طور پہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے جو بچے ہیں وہ بنا سکیں گے.
اچھا حیدر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ تعلیم کے حوالے سے تو ہو گیا، لیکن تعلیم کا اتنا ہی اہم جز ہے، بلکہ لازم ملزوم ہے تعلیم اور تربیت. آپ ان بچوں کی تربیت اور خاص کر تربیت کے ساتھ ساتھ پرسنل گرومنگ، پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کرتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے اپنے آپ کو بہتر طور پر پیش کر سکیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے کمپٹیشن کر سکیں؟ دیکھیں، گرومنگ کے دو حصے ہیں. جیسے آپ نے تربیت کا ذکر کیا، تربیت کے لیے تو ہمارے پاس جو کلاس روم کورسز ہیں، جیسے اسلامک اسٹڈیز کا کمپلسری کورس ہے، اس طرح سوشل سائنسز میں پاکستان اسٹڈیز کا کمپلسری کورس ہے، پروفیشنل ایتھکس کا ایک کمپلسری کورس ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ اسلامیت پڑھ کے اور پاکستان اسٹڈیز پڑھ کے تو اگر تربیت ہونی ہوتی تو ہماری قوم کا یہ حال نہ ہوتا. میں عرض کرتا ہوں اسلامیات ایک اپرچونٹی دیتی ہے ایک ٹیچر کو کہ وہ اس کے ریفرنس سے بچے کی تربیت میں انٹر ہو سکتا ہے. یعنی یہ ذرا مشکل ہوگا کہ ہم سٹریس ٹرین کرو پڑھاتے ہوئے بچوں کے کردار اور اخلاق کو امپیکٹ کر سکیں. لیکن جب ایک انوائرمنٹ بھی بنایا جاتا ہے نا، وہ یونیورسٹی کا ایک انوائرمنٹ میں بھی ٹاپک کے اوپر بات ہوگی تو انوائرمنٹ کریٹ ہوگا نا. تو ہمیں اسلامیات پڑھاتے ہوئے کم از کم ٹاپک دستیاب ہوتے ہیں تاکہ ہم بچے کی پرسنالٹی کو ایڈریس کر سکیں، ان کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو ایڈریس کر سکیں، مذہب کے ساتھ ان کے تعلق کو جوڑ سکیں. تو یہ بہرحال ایک تربیت کا حصہ ہے. ہم اس پہ بہت زور دیتے ہیں اس بات کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو سوشلی انگیج کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا حصہ ہے کہ وہ سوشل سروس کریں، کمپلسری سوشل سروس کریں، وہ باہر جا کے 1122 کے ساتھ فار ایگزامپل کچھ کام کریں. تو اس طرح سے ان کے اندر کمیونٹی سروسز میں جائیں، پودے لگائیں، ہاسپٹلز میں جائیں، مریضوں کی عیادت کریں، مریضوں کو ہیلپ کریں. اس طرح کے سوشل سروسز کے بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں. تو نتیجتاً کلاس روم کو ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ جوڑ کے ہم ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرتے ہیں. پرسنل گرومنگ کے چھوٹے چھوٹے سیمینارز، پروگرامز، ورکشاپس یہ ہم اسپیشلی کرتے ہیں کہ ٹائی کیسے باندھنی ہے، اچھی شرٹ کیسے پہننی ہے، بات کیسے کرنی ہے، آنکھوں سے آنکھیں کیسے ملانی ہیں، بڑوں کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، چھوٹوں کو کیسے لیٹر کیسے لکھنا ہے، ایپلیکیشن کیسے لکھنی ہے. یہ بھی ساری چیزیں کمیونیکیشن یہ گرومنگ کا حصہ ہی ہیں. تو ہم اس کے لیے اسپیشل ورکشاپ بچوں کے لیے کرتے ہیں، اسپیشل سیمینارز کرتے ہیں. ہم گیسٹ اسپیکرز کو بلاتے ہیں، بچوں کو انگیج کرتے ہیں. خاص طور پہ فائنل ایئر میں آؤٹ گوئنگ بچوں کو جابز کے لیے ٹرین کرتے ہیں. تو یہ سارے ان کے گرومنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہی کا حصہ ہے. دوسرا یہ میں پوچھ رہا ہوں، آپ کی جو فارغ التحصیل جو بچے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ کی الومنائی ہیں، ان کی امپلائمنٹ ریشو کیا ہے؟ میں 100% اس لیے بات کروں گی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کریجس ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنا کام شروع کیا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو جاب شروع ہوگی. دیکھیں، میں آپ کو فرینکلی اپنے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے اگر عرض کروں تو پچھلے 12 سالوں میں سے اگر ہمارے 7 یا 8 بیچ فارغ ہو گئے تو ہمیں کوئی ایسی ایک بھی کمپلینٹ نہیں ملی کہ بچے بے روزگار ہیں. ہمارے بچوں کی اکثریت کو جاب مل گئی ہے. یہ بہت میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمارے بچوں کی اکثر اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. 100% برسر روزگار ہیں. میں برسر روزگار نہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد روزگار پہ ہے. ایسے بچے جن کے پیرنٹس بزنس میں تھے، انہوں نے ان بزنسز کو ماڈیفائی کر لیا ہے. مطلب کہ وہ اپنا روزگار کے کچھ بچے جو ہیں وہ ماسٹرز ایجوکیشن میں یا MBA میں چلے گئے. مثال کے طور پر ایک بچہ بالکل ریسنٹلی ایک بچہ اس کو آسٹریلیا کی کسی یونیورسٹی نے اسکالرشپس پہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں ماسٹرز کے لیے داخلہ دیا ہے. تو وہ BSc سول انجینئرنگ کرنے کے بعد یہاں کچھ عرصہ نوکری کرنے کے بعد اب آسٹریلیا کی کسی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ چلا گیا. تو ہم اگر ڈیٹا انالائز کریں تو ہمارے ایک بڑی تعداد بچوں کی فورن ایجوکیشن میں چلی گئی ہے، لیکن بہت بڑی اکثریت بچوں کی جاب پہ ہے. فارغ کوئی بھی نہیں ہے، فارغ نہیں، اور نہ ہی کوئی ڈی ٹریک ہے، نہ ہی کوئی ڈی ٹریک اپنے کریئر کے. بالکل کوئی ڈی ٹریک نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ہمارے ہر سال ریگولر ایلومنائی ڈنر ہوتا ہے اور ایک اچھی بڑی تعداد بچوں کی ایلومنائی ڈنر میں آتی ہے. ہمیں ان کا فیڈ بیک ملتا ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل ایکریڈیٹیشن وزٹ کرتی ہے آلموسٹ ہر سال، اور اس ایکریڈیٹیشن وزٹ کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے بچوں کے ساتھ جو ایلومنائی ہے ان کے ساتھ ملاقات. تو بڑی تعداد بچوں کے ابھی اسی مہینے جون میں ہی 2-3 جون کو ہمارا ایکریڈیٹیشن وزٹ تھا، تو اس میں بچوں کی ایک بڑی تعداد جو جابز پہ ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے.
انہوں نے یہاں کیا سیکھا، پھر اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا.